آگرہ شہر میں دو مہاجن رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام نیکی رام تھا، جو ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف اور بھلا آدمی تھا، جو اپنے گاہکوں سے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرتا تھا اور کبھی ان کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دوسرے کا نام بنی رام تھا۔ وہ بہت ہی لالچی تھا اور ہر وقت اپنے گاہکوں کو لوٹنے کی ہی سوچتا رہتا۔ اس کے گاہک اس کی چھوٹی سی رقم اتارنے میں بھی اپنی ساری زندگی لگا دیتے، وہ ان سے بہت زیادہ سود لیتا تھا۔ ایک دن: السلام علیکم کمل، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آؤ بیٹھو۔ کزن، مجھے 500 سونے کی اشرفیاں کاروبار میں لگانے کے لیے چاہیے۔ مجھے یہ پیسہ ادھار کے طور پر چاہیے، جسے میں تمہیں 6 مہینے میں لوٹا دوں گا۔ اوہ، میں ابھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تم شام تک رک سکتے ہو، آج کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دینے ہیں، جیسے ہی مجھے وہ پیسے دیں گے تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے کزن، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی آج ہی ضرورت ہے۔ اور وہ چلا جاتا ہے۔ کزن، کیا 300 اشرفیوں سے تمہارا کام چل جائے گا؟ میں صرف اتنا ہی انتظام کر پایا، باقی 200 میں تمہیں 2-3 دن بعد دے دوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے آج ہی جے پور کے لیے نکلنا ہے۔ اگر باقی کے پیسے نہ ملے تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرا سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ نیکی رام کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ نیکی رام کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں، بنی رام بازو میں ہی رہتا ہے، وہ ایک مہاجن ہے میری طرح، میں اس سے تمہارے لیے پیسے ادھار لیتا ہوں۔ نیکی رام بنی رام کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا کزن کمل جے پور سے آیا ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے 200 سونے کی اشرفیوں کی ضرورت ہے جو میں تمہیں 6 ماہ میں لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے نیکی رام، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں اس لیے میں تمہیں ادھار دوں گا، لیکن میری 2 شرط ہیں۔ پہلی یہ کہ اس رقم پر 50 اشرفیوں کا سود ہوگا، یعنی تمہیں مجھے 50 اشرفیاں دینی ہوں گی، اور دوسری یہ کہ اگر تم یہ رقم 6 ماہ میں نہ لوٹا سکے تو میں تمہارے جسم کا 1 کلو گوشت کاٹ لوں گا۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ نیکی رام نے کہا، ہاں مجھے منظور۔ ٹھیک ہے، میرے کزن کو ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں تمہاری یہ شرط منظور کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا کزن مجھے دھوکہ نہیں دے گا اور وہ میرے پیسے ضرور لوٹائے گا اور میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ لو اپنے سونے کی 200 اشرفیاں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے سمے پر وقت پر مجھے یہ پیسے نہیں لوٹائے تو تمہیں اپنے جسم کا 1 کلو گوشت مجھے دینا ہوگا۔ نیکی رام وہ اشرفیاں لے کر بنی رام کے پاس سے چلا جاتا ہے اور جا کر اپنے کزن کمل کو دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیسے بھی کر کے یہ رقم 6 ماہ میں واپس لوٹا دینا۔ کمل کہتا ہے کہ یا اللہ، کتنا ظالم آدمی ہے۔ نیکی رام، تم بالکل فکر مت کرو، میں 6 ماہ میں تمہیں یہ رقم لوٹا دوں گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس کی شرط سے بچ جائیں گے۔ کہتا ہے کہ میں بہت سارے پیسے لے کے لوٹوں گا اور اس ظالم آدمی کا قرض اتار دوں گا، تم ایک اچھے کزن ہو۔ نیکی رام، تمہارے 6 ماہ پورے ہو گئے ہیں، کہاں ہیں میرے پیسے؟ بنی رام، بھائی میں تو خود کمل کا انتظار کر رہا ہوں، میں شام تک وہ آ جائے گا اور میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ ہرگز مجھے نا امید نہیں کرے گا، مجھے اس سے پوری امید ہے، وہ شام تک آ جائے گا، مجھے بس شام تک کا وقت اور دے دو، شام کو جیسے ہی وہ آئے گا میں تمہیں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ میرے پاس شام تک کا وقت ہے، اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو تمہیں اپنے جسم کا 1 کلو گوشت مجھے دینا ہوگا، تمہیں یہ یاد ہے نا؟ نیکی رام کہتا ہے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ نیکی رام اپنے کزن کمل کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ آئے تو وہ بنی رام کے پیسے دے، لیکن شام ہو جاتی ہے اور کمل نہیں آتا۔ اب تو نیکی رام بھی انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا، لیکن وہ نا امید نہیں ہوا۔ شام ہو جاتی ہے اور بنی رام ایک بار پھر نیکی رام کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، نیکی رام کہاں ہو تم؟ نیکی رام باہر آ کر کہتا ہے، بنی رام میں تم سے ہی ملنے آ رہا تھا، کمل ابھی تک نہیں آیا۔ کمل ابھی لوٹا نہیں ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا اس لیے وہ نہیں آیا، ورنہ 1-2 دن میں وہ آ جائے گا، ورنہ میں خود جے پور جا کر اس کا پتہ لگا کر تمہاری رقم واپس لے کر آؤں گا اور تمہیں دے دوں گا۔
مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو۔ بنی رام کہتا ہے کہ بالکل نہیں، میں تمہیں اب اور مہلت نہیں دوں گا، یا تو تم مجھے میرے پیسے واپس لوٹاؤ یا پھر شرط کے مطابق اپنے جسم کا 1 کلو گوشت مجھے دو۔ بنی رام کہتا ہے کہ بنی رام مجھ پر رحم کرو، تم میرے جسم کے 1 کلو ماंس کا کیا کرو گے؟ اس طرح تو میں مر جاؤں گا۔ بنی رام نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یا تو پیسے دو یا 1 کلو گوشت دو۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہاں کیا مسئلہ ہے؟ بنی رام بولتا ہے اور کہتا ہے اس آدمی نے مجھ سے ادھار لیا ہے، نہ تو یہ ادھار لوٹا رہا ہے اور نہ ہی شرط کے مطابق اب اپنے جسم کا 1 کلو گوشت مجھے دے رہا ہے۔ سپاہی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو نیکی رام کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، میرا کزن جسے میں نے پیسے دیے تھے وہ جے پور سے ابھی آیا نہیں ہے، میں اسے تھوڑی مہلت مانگ رہا ہوں، جیسے ہی وہ آئے گا میں اسے پیسے لوٹا دوں گا۔ سپاہی کہتے ہیں کہ تم اسے تھوڑی مہلت اور کیوں نہیں دیتے، اسے بھی تم اپنے سود میں جوڑ لینا۔ تو وہ آگے سے بنی رام کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے مزید مہلت نہیں دے سکتا حضور، یا تو مجھے وہ پیسے لوٹا دے میرے یا پھر اپنے جسم کا 1 کلو گوشت مجھے دے دے۔ اتنے میں دوسرے آدمی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آدمی بہت ظالم ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے سب کو۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ بس چپ کرو اور تم دونوں میرے ساتھ دربار چلو، وہاں بادشاہ اکبر خود تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اور سپاہی ان دونوں کو لے کر دربار چلے جاتے ہیں اور بادشاہ کو ساری بات بتا کر کہتے ہیں کہ اس لیے میں انہیں یہاں لے آیا حضور۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ بیربل اب تم ہی یہ معاملہ سلجھاؤ۔ میں نیکی رام کا وہ کزن بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ آ کر کہتا ہے حضور میں کمل ہوں، نیکی رام کا کزن، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا۔ اتنے میں کمل دربار میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میرا نام کمل ہے، میں نیکی رام کا کزن ہوں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، میں لیکن بنی رام کے سارے پیسے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ابھی بادشاہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، بنی رام تم اپنے پیسے لو اور اب مسئلہ ختم کرو۔ بنی رام کہتا ہے کہ نہیں حضور، اب مجھے پیسے نہیں چاہیے، شرط کے مطابق مجھے 1 کلو گوشت ہی چاہیے۔ بنی رام سے کہتا ہے کہ تم اتنے ڈھیٹ کیوں بن رہے ہو، پیسے لوٹانے میں صرف 1 دن کی ہی تو دیری ہوئی ہے، یہ بات ہے وعدہ کر کے نبھانے کی، لیکن کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر یہ اپنا کاروبار بند کر کے یہ شہر چھوڑ دے تو میں اس کا 1 کلو گوشت نہیں لوں گا۔ بنی رام کہتا ہے، نیکی رام کہتا ہے کہ حضور یہ شہر میرا گھر ہے، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، یہ مجھ سے کیسے کزن، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ جے پور چلو اور میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بنی رام آخر تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو، یہ پیسے لو اور ابھی یہ مسئلہ ختم کرو۔ بنی رام کہتا ہے کہ حضور آپ بادشاہ ہیں، اس لیے آپ کی بات تو ماننی ہی پڑے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کاروبار میں لیے گئے کسی بھی وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے حضور، تم نیکی رام کے جسم کا 1 کلو گوشت کاٹ سکتے ہو، یہی تمہاری ضد ہے تو سپاہی انہیں اپنی تلوار دو۔ سپاہی بنی رام کو اپنی تلوار دے دیتا ہے اور بیربل کہتا ہے کہ جاؤ جا کر شوق سے اپنے حق کا، جو تمہارا حق ہے، 1 کلو ماंس کاٹ لو۔ سب حیران ہو جاتے ہیں اور بنی رام نیکی رام کا گوشت کاٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی بنی رام تلوار چلانے لگتا ہے تو بیربل کہتا ہے رکو، تم نے 1 کلو گوشت کی مانگ کی ہے، اس لیے تم 1 کلو گوشت ہی کاٹو گے، اگر تم نے 1 بوند خون بھی بہایا تو تمہیں اس کے بدلے میں ہمیں اپنا خون دینا ہوگا۔ خون؟ بنی رام یہ چونک جاتا ہے سن کر اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب خوش ہوتے ہیں۔ بیربل کہتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن وعدے کے مطابق تمہیں 1 کلو گوشت ہی کاٹنا ہے اور 1 بوند بھی خون کی نہیں بہنی چاہیے، ورنہ تمہیں ہمیں اپنا خون دینا ہوگا۔ رام کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ بیربل کہتا ہے کہ دیکھو حضور، یہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم ایک ظالم انسان ہو اور تمہارے ارادے بھی صاف نظر آتے ہیں، تم بس نیکی رام کو شہر سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے، اور کیونکہ وہ تمہارے جیسا ہی کاروبار کرتا ہے تاکہ تم آرام سے خود اپنا بزنس ایک شہر میں کر سکو۔ بنی رام معافی مانگتا ہے لیکن بادشاہ اسے معافی نہیں دیتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم نے کافی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، اس لیے تمہیں 1 سال کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے
اور نیکی رام کو وہ رقم انعام کے طور پر دی جاتی ہے جو تمہیں ملنی تھی، وہ اب نیکی رام کو دی جائے گی اس کی پریشانی کے بدلے میں۔ سپاہیوں اسے کال کوٹری میں ڈال دو۔ نیکی رام بیربل اور بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بادشاہ بیربل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایک بار پھر اپنی عقل مندی سے انصاف کو جیت دلائی۔ سب لوگ بادشاہ کے نعرے لگاتے ہیں اور بیربل کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ۔